اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی دعاخانہ سرائے عالمگیر کی طرف سے حکیم عرفان اللہ مرزا کا آپ تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو سلام پہنچے۔ آج کے دن ہمارا موضوع ہلدی، جو کہ باورچی خانے میں استعمال ہونے والی ایک عام غذا ہے، جس کو سرخ مرچ کے ساتھ کھانے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہلدی کو اللہ تعالیٰ نے میرے نزدیک ایک خاص انعام کی شکل میں تمام دنیا میں لوگوں کی فلاح کے لیے بھیجا ہے۔ عام طور پر ہلدی کو باورچی خانے میں سرخ مرچ کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے سالن کو پکانے کے دوران۔ پچھلے زمانے میں بڑے بوڑھے جب کوئی چوٹ لگ جاتی تھی تو اس وقت ہلدی کو بیرونی طور پر دودھ میں یا تیل سرسوں میں ملا کر اس کا لیپ یا ضماد کیا کرتے۔ اندرونی طور پہ جب کسی آدمی کو کوئی چوٹ لگتی تھی یا اس کو ہڈیوں کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا تو ہمارے گاؤں میں دیہات میں اس کو دودھ میں ملا کر پلایا جاتا ہے۔ اب جدید جو طبی تحقیق ہے یا طب اسلامی یونانی کی تحقیق ہے، اس کے مطابق ہلدی کثیر الفوائد اور کرشماتی اثر رکھنے والی ایسی غذائی دوائی ہے۔ ہلدی کا جو سب سے پہلا فائدہ ہے وہ اس کا ہے اینٹی آکسیڈنٹ ہونا۔ آج کل اس جدید دور میں آکسیجن کی کمی زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کی جو ماحولیاتی آلودگی ہے، اس کے بعد آپ کی جو غذا جو ہم لیتے ہیں جس میں گوشت ہے، مرغا ہے، ان لوگوں کو جو استعمال کی جانے والی جو ان کی خوراک ہے وہ اس قسم کی ہے جس کے نتیجے میں استعمال کیا جائے تو انسان کے اندر جو خون کے سرخ ذرات ہیں ان میں آکسیجن کم سے کم ہوتی ہے۔ آج کل کے ماحول میں ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے فضا میں آکسیجن کا تناسب بہت کم ہو چکا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو غذا ہم استعمال کرتے ہیں جس میں سبزیاں بھی ہیں، گوشت بھی ہے۔ جو سبزیاں ہیں ان کو جو تیاری ہے ان میں جو کھاد استعمال ہوتی ہے اور ان کو جس قسم کا پانی لگایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں بھی وہ سبزیاں اپنے مفید اثرات کام کر دیتی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے اندر بھی آکسیجن کام ہو جاتی ہے۔ اور جو گوشت مرغے کا یا بکرے کا یا بیف کا ہم لیتے ہیں اس کو بھی جو کھاد ملتی ہے وہ بھی انہی فرٹیلائزرز، آرٹیفیشل فرٹیلائزرز سے تیار شدہ ہوتی ہے، اور لہذا وہ گوشت، وہ چیزیں، وہ پروٹینز بھی اپنے نامیاتی اثرات اس طرح کے نہیں رکھتی ہیں جیسا کہ ان کو یا فطرتی طور پر اگر وہ پلی بڑی ہوں تو وہ ہوتی ہے۔ تو جو ہلدی ہے اس کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ یہ اپنے جب بدن میں وارد ہوتی ہے، جس کو ہم اندرونی طور پر استعمال کرتے ہیں، تو یہ بدن کے اندر جو آکسیجن کی کمی ہے اس کو پورا کرنے میں انتہائی اہم اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ہلدی کا جو اس سے بڑا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ کے بدن کے امیون سسٹم، جس کو ہم مدافعتی نظام کہتے ہیں، اس کو بہتر کرتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کی جو اس وقت میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں انتہائی مہنگی کریمیں اور ادویات استعمال ہو رہی ہیں جو کہ اینٹی ایجنگ کے نام سے بک رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم صرف ہلدی 6 گرام 7 گرام روزانہ اپنی غذا میں استعمال کریں تو ہمیں سر کے بالوں کا سفید ہونا یا اس طرح کی اور جسم چہرے کے اوپر جھریاں اور چھائیاں پڑ جانا یا عام بدنی کمزوری ہے، ہڈیوں کا کمزور ہو جانا ہے، جوڑوں کے درد ہیں، اس طرح کی تمام مسائل اور تکالیف سے ہم مدت مدید تک بچے رہ سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہلدی کا مستقل استعمال سے آدمی کو کینسر کے ہونے کا خطرہ بھی اس کا معدوم اور ختم ہو جاتا ہے اگر ہم اس کو مناسب ترتیب سے احتیاط کے ساتھ استعمال کریں اور خالص ہلدی ثابت لے کر خود پیس کر استعمال کریں تو الحمدللہ ہمارا معمول مطلب بھی ہے کہ ہم ہلدی کے ذریعے سے بہت سارے امراض کا علاج کرتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ ہلدی کو زیادہ سے زیادہ اپنی غذا میں استعمال کریں۔ اب ہم آ جائیں گے اس کی استعمال کے اوپر۔ ہلدی جو ہے یہ بنیادی طور پہ محلل اورام ہے، ورموں کو تحلیل کرتی ہے۔ اس کے بعد اس کی دوسری خوبی ہے مصفی خون ہے، خون کو صاف کرتی ہے۔ جن بچیوں کو، جن نوجوان لڑکوں کو
عمر کے بلوغت کے بعد جو ان کے چہرے پہ کیل اور چھائیاں اور مہاسے بن جاتے ہیں، یا ان کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے، یا آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑ جاتے ہیں، ان کے لیے ہلدی کا دودھ میں استعمال بہت مفید ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں کہ اگر ہم اس کا جوشاندہ ارک مکو کے ساتھ استعمال کریں تو یہ یرکان جو عام یرکان ہے نا، جس کو ہم پیلیا کہتے ہیں، اس میں بھی فائدہ کرتا ہے۔ اس کی ایک اور استعمال ہے، عام طور پر جو غیر شادی شدہ بچیاں ہوتی ہیں جن میں اختناق الرحم، جس کو ہم ہسٹیریا کہتے ہیں، اس میں بھی اس کی دھونے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کے بدن کے اندر ہم تو اس کو ریگولیٹر کہتے ہیں۔ ریگولیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اگر بدن میں کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے تو وہ اس کو پورا کر دے، اگر کوئی چیز بدن میں زیادہ ہو گئی ہے تو وہ اس کو کم کر دے۔ ہلدی میں اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ جب بدن انسان میں جاتی ہے تو یہ جا کے خود اسیس کرتی ہے کہ انسان کے بدن کو حرارت کی ضرورت ہے، رطوبت کی ضرورت ہے، یا اس کے اندر گرمی زیادہ ہو گئی ہے یا سردی زیادہ ہو گئی ہے، یہ اس کو خود ہی ایڈجسٹ کر دیتی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی زندگی میں، اپنے معمولات میں، اپنی غذا میں اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا آپ کو مدت مدید تک اس کا فائدہ رہے گا، اور آپ بہت ساری بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکالیف سے بچیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اسی طرح کی ایک اور جو غذا ہوگی جو بالکل عام استعمال والی ہوگی، اس کے اثرات کے، اس کے فوائد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔